مرضی میں بے اولاد کر کے مارنے وہاں اولاداں دیون والا بولو کون ہے اچھی بولو دھیری دیون والا کون ہے چاند نہیں پہلے ایک ویڈیو کلپ میں ڈیٹھے امید ہے تو سہیں ڈیٹھا ہو سی فیس بک دا دورے دھی جو جائیے نا دھی بکو شاپ پر اچپا کے لفافے جو ولیٹ کے گاندہ لے ٹکرے ساٹا لوگ میں گزرتے پہن تو رومن دی آواز آئیے تو کچھ چاہتے نے تو کجھنے وہ بچی ہے تیرے بیدے اس تے مکے دے جہلیں کوئی فرق تے نہ رہا وہ کھوئے ساٹن دے نا کوڑا دانے ساٹا ہے وہ زمین دا کھڈا مار کے دفن کرن دے اسا گئے ڈاکٹر سے لیڈی ڈاکٹر کو فیس دے کے ماں دے پیٹے چی دھی مروا دیتی سے جی میں او دھیری دے قاتلانی میں ایسا ہی دھیری دے قاتل ہیں تو زمین تے رہ کے مسلمان امت جڑے بلے انہاں دیانیوں انہاں دھیری دیا قتل شروع کر دے وے اللہ دے توفے کو قتل کرنا شروع کرے ایسی جگہ تے اللہ زمینہ ہلیں دے ایسی جگہ تے اللہ زلزلے پیدا کریں دے ایسی جگہ تے اللہ سورج گرہن کریں دے ایسی جگہ تے اللہ قتل و غارت بازار زیادہ کریں دے ایسی جگہ تے اللہ آپس دی کھاپت پیدا کریں دے اور لوگوں دھیری اللہ دا توفہ ان میں قبول کیتا کرو اللہ رحمت دے دروازے کھول دے نہیں سمجھ جاندی کہیں دے خلاف تو نہیں بیٹھا دینا اللہ دا فضل ہے مکو اللہ نے بیٹیاں بھی دیچن تو بیٹے بھی دیچن بیٹی رحمت ہوں دی جن دے گھر بیٹی جاوے کیا بات توجہ ہے انشاءاللہ کرے سو توجہ ہون دیکھ ذرا اسلام آ گئے میرے نبی پاک کیا پہ فرمائنا ہون میں چاند حدیثاں تک سننا ایمان تازہ کر نال تے گال سننا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے آپ نے فرمایا ان اللہ حرما اللہ نے حرام کیتے توالے ہوتے او مسلمانوں توالے ہوتے اللہ سے حرام کیتے کیا علیکم توالے ہوتے کیا حقوق الامہات اپنے ماں دی نافرمانی نہیں کرنی ماں دی نافرمانی حرام ہے توالے ہوتے ماں دی نافرمانی جویں شراب پیوان حرام ہے میں اماں دا آکھن نہ منن بھی حرام ہے مننے کیا خیال ہے اللہ فرمائے دے نماز کھڑے ہو وہ نماز پڑھ دے کھڑے ہو وہ تاری اماں تو کو آواز رہے وے یہ نماز میڈی کھڑے پڑھ دے ہو نماز چھوڑنی پوے چھوڑ دیوائے پر اماں دی نہ فرمانی نہ کرائے یہ پہلی گالی ہے یاد رکھا ہے مسئلہ سارے ماما دی قدر کی دی کرو یہ پہلا مسئلہ اللہ دے پاک نبی فرمایا اللہ نے توڑے ہوتے ماما دی نافرمانی حرام کی تھی اگلے لفظ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے توڑے ہوتے وَوَعْدَ الْبَنَاتِ وَوَعْدَ الْبَنَاتِ اللہ نے توڑے ہوتے دھیری تے بیٹے کو زندہ درگور کرنا اللہ نے حرام کی تھے میرے نبی کریم دا صحابی تحیہ قلبی آیا بیٹھے ادھے اللہ دے پاک پیغمبر میرے کنے بیٹی ایک نماری میں زندہ دفن ہو گئی ہے دسو تو صحیح اللہ کریم کو معاف کرے سی یا کہنا کرے سی توجہ طلبات امام کائنات نے فرمایا کہ میں زندہ دفن کی تھی آئی اللہ دے پاک نبی جہالت دا زمانہ آئی اسلام دی سمجھ کہنا آئی ایمان دا پتہ گوئنا آئی میرے گھر بیٹی جائیے لوگ میرے کتانے مارن لگیں آکھن لگیں بغیرت بات پیاویں دے اجاں تک بیٹی کو زندہ دفن نہیں سکی تھا میری بیٹی ویڑے چا کھیڑ دی ودی آئی درک دی ودی آئی بج دی ودی آئی بیٹی پیار کریں دی ودی آئی اللہ دے نبی میں بیٹی دا پیار تے لاد دیکھیں میرا دل نہ دا میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کراں لکائی رہ گیا چھپائی رہ گیا لیکن دنیا تانے مریں دی رہ گئی ہے آخرکار میرے کے برداشت نہیں تھیا اللہ دے نبی میں اپنی بیٹی کو تیار چا کرائے ارادہ کی تم جنگل بر بیابان جگھنوے نا اور ون کے زمین دے اندر کھٹا مار کے دفن کر دینا چنانچہ اللہ دے نبی بیٹی تیار ہو گئی ہے تے ایمیں تیار نہ تھی دی آئی لیا دیتے میں بہانہ بنائے میں تے کو سیر کراون واسطے نے وندہ ارادہ ہے میری بیٹی جلدی نال تیار تھی ہے تیار ہو وندے بعد میں اندہ ہاتھ پکڑے کہیں اپنے موڈے تے رکھیں تاکہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کراواں یا رسول اللہ میرا ضمیر میں کو ملام کرندہ رہ گئے لیکن ایڈو بیٹی دیاں پیاریاں تے تتلیاں باتاں میں سندہ رہ گیا اللہ دے نبی دل تے نادا
لیکن جہالت دا زمانہ لوگاں دے تانے دا دورہ میں اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ کے جنگل تو روک کر کے بیا وینا اگو بیٹی پیار بھرے انداز لال تے محبت بھرے لبو لہجے نالا دی ودیے ابا جی کیڑی جگہ دا ارادہ ہے ابا جی کیڑی جگہ دا ارادہ ہے آج کیڑی شے گھن کے دیوان دا ارادہ ہے ابا جی آج کیڑی شے دیوان دا ارادہ ہے ایک گال کرنا گوارا نہ تھی دی آئی میرا دل بڑا اداسا ابا جی سن کے میرا دل بڑا غمگینا اللہ دے نبی چنانچہ جنگل دا علاقہ آگئے میں زمین دا کھڈا مارے میں اپنی بیٹی کو نال چا کھڑائیں کھڈا مریں دا کھڑا مٹی سٹیں دا کھڑا ہوا دا جھولا تے جھونکا ہے مٹی میرے چہرے تے آ پئیے اے بیٹی میری دوڑ کے آئیے بیٹیاں کو نہ ستایا کرو ماں باپ دا دکھ کریں بیٹیاں برداشت نہیں کریں جا ماں باپ تے تکلیف آوے کریں دھیری تے بیٹیاں برداشت نہیں کریں جا اے پوتر دا پتھر دل لے اپے دا رومن برداشت کرے سی اے بیٹے دی جرت ہے اے اپنی اممہ دا پوچھنتے تو بٹھا ناؤمن برداشت کرے سی ماں تڑپے بیٹی برداشت کرے اے جا کریں تاریخ چی نہیں آیا ابا تڑپے تا بیٹی برداشت کرے اے جا کریں تاریخ چی نہیں آیا جلدی نال دوڑ کے کپڑا اپنا چاہ کر کے آکے میرے منہ دی مٹی صاف کریں دی رہ گئی ہے کیا پتائیں کملی کو کے کھڈا میرے واسطے قبر بیا بن دے اے اپنے امنا دی مٹی اپنے ابے دی مٹی صاف بھی کریں دیئے اللہ دے نبی میرا دل پتھر دل بن چکا میرا ضمیر میں کو ملام تا کریں دھرائے گئے آخر کار کھڈا لگ گئے میں اپنی بیٹی کو کھڈے چے دفن چا کیتے وہ کھڈے چے دفن کیتا ہاں اسا ماں دے پیٹے چی دفن کر دیتی ہے وہ کھڈے چے دفن کیتا ہاں اسا پٹواریں کو پیسے دے کے اپنی بیٹی کو مردہ لکھا کے دفن کر دیتے سے انہیں کھڈے چے دفن کیتا ہاں اسا اپنے بیٹیاں دے حق دیوان دے چکرے چے اپنے بیٹیاں کو مردہ لکھا دیتے سے وہ معاشرے تیرے میرے معاشرے کیا فرق ریا اللہ دے پاک نبی میں اپنی بیٹی کو کھڈے چے کھڑا کر دیتے میں اللہ دے پاک نبی میں مٹی سٹنا شروع کر دیتی ہے اے حال بیٹھا لیں دے میرے نبی رحمت دے اکھا میں جو آنسوں آگئے صحابہ دن بس کروئی آرہا دیتا نبیا نبی کریم دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے اللہ دے نبی دے آنسوں چولا پوس گئے داڑی پوس گئی ہے حیاء کر بس کر اللہ دے نبی فرمیدن کچھ نہ کھو ایک درد بڑی کہانی سنا وانڈو میں محمد دل بڑا نرم پیا تھی دے اللہ دے نبی مٹی سٹنا شروع کی تھی ہاتھ بد کیا دیئے ابا جی کدائیں سے نہیں ہے تیرے کے کہیں شاید سوال نہ کرے سو ابا جی میں کو کھڈے دے اندر دفن نہ کرو کہ دیں جنگل جو چھوڑاؤ میں کو بھی دنیا تے بھی قوم دے لوگ چاہے سن ابا جی میں کو زندہ دفن نہ کرو اللہ فرمے دے آسمان نہ تے نظارے دے دے رہ گئے ہیں اے جی درندگی آئی اے جی حیوان کی آئی اے جی جانور پن دنیا کائنات جران دے آن اپنے تھیری کو زندہ دفن کرنے دے آن آخر کار مٹی پا لیتی ہم اے بچیا جی بابا جی جنا روز معاشر حاضری ہو سی ابا جی یاد کرو نی جنا نفس و نفسی دا عالم ہونے میں اپنا ہاتھ تیرے گربان جو پاکیں تکو اللہ دی عدالت جو گھیل کے ودیو سو اللہ کریم کو آساں اللہ سیاں پوچھ میں کو کیوں جیندہ دفن کی تاسی اللہ دا قرآن ہے آخری سپارہ ہے اللہ کریم فرمینے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذنبٍ قُتِلَتْ انہا مانا کیا بڑھ دے اللہ فرمے دے قیامت چلنی اللہ سارے تیری کو اپنے سامنے کھڑا کرے سی اللہ پوچھ سی دساؤ توالا ابا توالی زمین کیوں کھا گیا بے ای زنبن قتلت میں تکو اپنے انداز ترجمہ پیا سنے دو اللہ پوچھ سی دسا تکو اپنے چاٹا کیوں ماریان بے ای زنبن قتلت اے بیٹی دسا تیرا کیا قصورا اپنے تیرے نام زیادتیاں کیوں کی چان خدا را اسلام کو سمجھو اے تھی بیٹی اللہ تا توفہ آئی ہوئے اے تھی بیٹی اللہ دی رحمت دا ذریعہ آئی ہوئے اسلام سے بڑا مقام ہے اللہ نے ہی واسطے میرے نبی پاک کو بیٹیاں عطا فرمائیں وڈی بیٹی دا نام ہے بی بی زینب دوجی بیٹی دا نام ہے بی بی رقیہ تریجی بیٹی دا نام ہے بی بی ام کلثوم تے چوتھی بیٹی دا نام ہے جناب فاطمہ الزہرا
آکھو سبحان اللہ اچھی آکھو ایک کئیاں بیٹھے ہیں ارڑے قدر کئیاں بیٹھے ہیں نعمان بن بشیر آدھے نعمان بن بشیر میرے ابے میں کوئی ایک ہدیہ دیوان دا ارادہ کیتے میری اممہ زد کر گئی ہدیہ نعمان کو دے نہیں تے نبی سونے کو گواہ بڑا سمجھیوں مار کے حضرت نعمان حضرت ابا میں کو گھدی گئے نبی سائیں کرو تے آکے صلی اللہ علیہ نبی میں اپنے پوتر کو توفہ دیوان چاہنا تو زال میری آدھیے نبی کو گواہ بنا میں تو کو گواہ بنا من چاہنا تے اپنے پوتر نعمان کو توفہ میرے نبی فرمائے اے ڈاساں اے توفہ صرف نعمان کو دینا پائیں ابھی اولاد کوئی دینا پائیں آکے کہیں کو کہیں بھی دینا پیا صرف نعمان کو دینا پیا نبی سے فرمائے فتق اللہ وعدلو بین اولادکم خدا دا خوف کر انصاف کر اولاد دے درمیان جھوٹ تے تے ظلم تے میں نبی گواہ نہیں بندا تو آگو کیسے سمجھ آئیے اے آکیس کریندہ میری ڈھیر ہے نا تہوں ذرا ایکو ڈھیر پیا دینا اے آکیس میری کریندہ ڈھیر ہے یاد رکھائے مسئلہ جینٹیں بندہ اپنی اولاد جائیداد تقسیم نہیں کر سکتا مسلک بریلوی دا ہوئے مسلک دیوبندی دا ہوئے مسلک شیعہ دا ہوئے مسلک اہل الحدیث دا ہوئے جیڑی جماعت مذہب تے لوگ بیٹھے ہو کہیں مسلک کے جائز نہیں کہ بندہ جینٹیں اولاد کو ایک قطرہ دے وے وراثت ہوندی مرن دے بعد ہے جینٹیں کو وراثت آدھے ہی نہیں پترن کو دے چھوڑی اس دھیری کو معروم کر چھوڑے سی ایک کو دے چھوڑے سی بے کو نسی دیتا اولاد درمیان انصاف کرنا بندے جیندے نہیں دے سکتا ہاں شریعت عدیت ہو اجازت ہے یہ 5 مرلے بندے پتر کو دے پہ ہو تو ساریاں کو 5 دے ہو بھامیں دھیری ہم تو بھامیں بولو کریں دے رہنے ہوئی این کریں دے رہنے ہوئی انصاف کی تکر اولاد ہے اسلام ہے عورت دی بڑی حیثیت ہے بیٹی دا بولو میں بات مکینہ پہ انشاءاللہ قریب ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا بیٹا نہیں بولو کتنا حضرت سعد بن نبی وقاص حضرت سعد بن نبی وقاص فتح مکہ دے موقع تے بیمار تھے کون حضرت سعد فتح مکہ دے موقع آکے نے اللہ دے نبی زندگی وفا کرے نہ کرے میری ٹوٹل اولاد جو ہکا دھی ہے بیٹی ہے سنی ذرا مسئلہ اللہ دے نبی جے اجازت ہوئے تے میں 3/4 اپنی جائیداد دی صدقہ کر دے سمجھ دے بیٹھے ہو نبی باغ نے فرمایا نہیں اولاد جو کون ہے ایک بولو بیٹی 3/4 صدقہ کر دے ایک کی صدرے بیٹی کو نبی سے فرمایا نہیں اللہ دے نبی ادھی جائیداد فرمایا نہیں اچھا اللہ دے نبی 3 حصہ 16 صدقہ کرم 3 حصے بیٹی دے 1 حصہ صدقہ نبی باغ نے فرمایا چلو 1 حصہ کر سکتے ہیں جے اتنا بھی نہ کریں تو بہتر ہے یہ نبی سی ول کیوں بیٹھے رکیندن جو پیچھو ورسے دی کون ہے ورسے کون دی بیٹی دی وجہ تو نبی سی روکے حضرات امام کائنات نبی کریم علیہ السلام دیاں بھی بیویان توجہ کریں ذرا بات انصاف کیتا کر اپنی اولاد دے درمیان اللہ پاک نے جڑے ویلے جائیداد دی تقسیم کرن دا حکم فرمائے اے اللہ دا قرآن وی اللہ فرمائے دے یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تو کو تاری اولاد دے بارے وصیت پیا کریں دے باپ دی وصیت کو جی میں پتر پورا کریں دے خامن دی وصیت کو بیوی پورا کریں دیئے جی اللہ دی وصیت کو اللہ دے بندے پورا کریں دے یا اللہ کیڑی وصیت ہے اللہ فرمائے مثل حظ الانثیین اللہ پاک فرمے دے وصیت جی میں پتریں کو حصہ دے ہونے جی میں دھیریں کو بھی حصہ دے ہونے پیار کیتا کر بیٹھیں دے نال اگلا ایک نقطہ تے کو سمجھاون جانا رب دا قرآن ہے اللہ فرمے دے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب و خیر عملا اچھی آگ سبحان اللہ مسلمانوں در این آیت کا ترجمہ سنا ہے ارڑی کھائے اتنا لفظ کیڑا ہے تے میں تک انہیں کھیڑا کرنا چاہنا اللہ فرمائے دے المالو
مانا مال مانا کیا جائیداد اگو اللہ فرمائے والبنون اور بیٹے اتنا بیٹی کہیں نہیں شامل اور بولو المال والبنون یہ نہیں ہے کیا اللہ نے المال والاولاد نہیں المال والبنین نہیں المال والبنات نہیں اتنا دھیری دا ذکر کہنی اللہ فرمائے دے المال والبنون اے توڑا مال تے توڑے پتر زینت الحیات دنیا اے توڑے جیندے تک توڑے نالن دیوے پیسے مجھے اپو آکھیں ہیوی میں اے توڑا مال تے توڑے پتر اللہ دی قسم جا کے آدھا قرآن پاک دی آیات ہے اللہ فرمائے دے توڑا مال تے توڑے پتر توڑے جیندے تک توڑے نالن اے دنیا دی زندگی دی زینتن جے تک جیندے ہی وے اگو پیچھو بھی تھی سن تے پھل بھی کرے سن کون مال تے توڑے پتر اگو اللہ فرمائے دے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا اگو اللہ کریم نے فرمائے اگو جڑے توڑے باقی بچن والے اعمال ہیں یا جڑیاں چنگایاں تساں باقی چھوڑین اے بہتر بھی ہیں تے ثواب بھی تو کوئی نے چنگائیں دی وجہ تو مل سی تے امید دے اعتبار نال بھی بہتر ہیں امام دا نام ہے امام عبید بن عمیر این آیت کریمہ دی تفسیر جب مسئلہ پہ لکھ دن یار یاد رکھا ہے امام عبید بن عمیر لکھ دن اتھا پتریں دا ذکر ہے انہیں پتریں کو لو وفا دی امید نہیں اگو جڑا لفظ اللہ نے بولے والباقیات الصالحات حضرت امام عبید بن عمیر آدن باقیات صالحات کو لو مراد بندے جاں دھیری ہیں باقیات صالحات کو لو مراد مسلمان دیاں بیچین یعنی پتر بھی جیون تک ہیں مال بھی جیون تک ہے لیکن دھیری جڑین اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی مسئلہ سمجھا ہے جڑا بندہ من آلہ جاریہ تینے میڈا امتی اگر دو دھیری دی پرورش چا کرے انہاں کو ادب چا سکھاوے انہاں کو دین چا سکھاوے انہاں دی شادی کر دے وے فرمایا جنت جئی میں میرے کٹھے کھڑا ہو سی جی میں دو انگلی کچھن زمہ اصابیہ ہو میرے نبی پاک نے انگلیاں کچھاں کی چن میڈا ہمسایا ہو سی بے مقام تے امام کائنات نے فرمائے اللہ جے کو ترائے بیچا دے وے تے ترائے بیچا دی جڑا تربیت چا کرے اللہ کریم بیچا دی تربیت تے ادب دے بدلے چا ادخلہ اللہ الجنہ اللہ کو اپنی جنت دے اندر داخل کر دے سی یعنی بیچا دی تربیت کرے سو تے ثواب لب سے وے اگر پتریں دی تربیت کرے سو تے جیون تک مل سنوے اللہ نے قرآن چے مسئلہ سمجھا دیتے جی میں اپنے پتران دو توجہ کریں دے ہو انہیں اپنے دھیری تے بیچیں دو توجہ کرو تو آدھی جنت دے داخلے دا بھی ذریعہ تے ثواب دا بھی ذریعہ کریں دے راسو خدمت بولو یار ایک بیا مقام دسا قرآن دا سننا چاہندے ہو تھکے دنیا بیٹھے اللہ سی فرمائے دے یوم قرآن بھی اللہ دی قسم ہے دل دے قرآن پڑھا اللہ نے قرآن دی توفیق دیتی ہے میں کہیں مسلک دے خلاف گال کرا تے تساں اٹھی کے اندر اٹھا سکتے ہو میرا حق ہے میں قرآن سناواں نبی پاک کا سچا فرمان سناواں حق دی گال سمجھاواں قرآن دی آیت ترجمہ تساں کرنے اللہ فرمائے دے یوم لا ینفع مال ولا بنون سنی ذرا اللہ فرمائے دے قیامت لڑی نہ تو اکو مال نے نفع دیونے تے نہ تو اکو پتریں اتنا دھیری شامل کہیں نہیں بنون عربی اکثر تساں جان دے سو بنون کہہ کو بن بنون بیٹا مال نے تو اکو نفع نہیں دیونا کتا لکھیا کھڑے رب دا قرآن ہے تے اللہ دے پتریں بھی تو اکو نفع تے دھیری نفع بولو دھی کو پالے وے
پرورش کیتی وے رخصتی کر دیتی وے نبی سی فرمائے دے جنت وچ میرے کٹھے کھڑے ہو سکتے ہو ہیں پتر جڑے نفع کہنا دے سن آخری بات ہے نہیں یار ذرا توجہ کر اللہ دی قسم ہے اولاد دا بڑا مقام ہے اولاد دی بڑی حیثیت بھی حضرت جابر بن عبداللہ گال ہی بڑا زیادہ ہیں لیکن میں مختصر پیا کرنا جابر بن عبداللہ توجہ کریں جنگ احد شروع تھی من کے ایک دن پہلے جابر بن عبداللہ دن میرے ابے عبداللہ نے میں کو سجے یار کرتے ہیں گال توجہ نال نہ سنی کوئی فائدہ نہیں آدن میں کو میرے ابے نے سجے آکھن لگن پتر جابر زندگی وفا کرے نہ کرے کل احد میدان سجنے تے ہو سکتے میں شہید ہو ونیا تے میں کو یقین ہے میں شہید تھی ونجڑے اچھا ابا جی میرے ذمہ کیا کام ہے حضرت جابر آدم میں کو ابے جی فرمائے اے میرا پتر دو کام دیتے کو نصیحت کرے نا اگر میں کل احد دی جنگ شہید تھی ونیا پہلا کام ہے میرا قرضہ ادا کریں قرض مرض پیو ماتے رحم کرو تے اپنے آتے رحم کرو قرضہ معاف کون میں ہوگا شہید کو اللہ سے قرضہ معاف نہیں کیتا تو میں کڑے کھیت دے مالی ہیں تے قرضے ہی میں ہڑپ کر چھوڑا دے ہو جی میں کو سارے توارے پیو دا مال ہوگا خیال کیتا کر شہید تھی من دے ارادے سے واتی نصیحت کیا پیا کریں دے میرا قرضہ بولو یار میرا قرضہ تے اگلی نصیحت سنی حضرت جابر آدن میں کو ابا کھن لگے پتر جابر تجنہوں بھیڑین تم کلہ برائی میں متا شہید تھی ونیا میری نصیحت ہی کریں اپنے بھیڑی دا دل نہ دکھ نہیں سمجھ جائی اے جابر اپنے نو بھیڑی دا خیال کریں حضرت جابر آدن ابا جنگ احد چرل گئے لڑجیں شہید ہو گئے نو بھیڑی دا وزن میرے سر تے آ گئے میں اجا پوارا میں شادی کہنا کیتی آمی نمی کیتی لوگ آتے ہیں شادی کیوں نہ کرنا میرا دل ہی نہ دائی وقت گزرتا رہ گئے آخر کار ایک دفعہ میں شادی کر کے دیئے اللہ دے پاک نبی نال میری ملاقات تھائیے اور میرے نبی کریم نے فرمائے جابر شادی کیتی ہے یا کون بھی کیتی ہے میں عرض کیتی اللہ دے نبی کار کیتی ہے میں آپ نے فرمایا کماری نال کیتی ہے یا بیوہ نال کیتی ہے اللہ دے نبی بیوہ نال کیتی ہے میں آپ نے فرمایا جابر نوجوان نہیں کماری نال کریں آپ بیوہ نال کیوں کیتی ہے حضرت جابر آدن میرے اکھا میں جو آنسوں آ گئے اللہ دے نبی فرمائے روندہ کیوں کھڑیں میں عرض کیتی اللہ دے نبی میرا ابا میں کو نصیحت کر گیا نو بھیڑی دا خیال کریں نو بھیڑی دی تربیت میرے ذمہ ہے میں سوچے اگر کماری پر نیچ کے اوسوں کماری عورت کو تجربہ نہیں ہوتا میرے بھیڑی دی تربیت نہ کر سکسی میں بیوہ عورت نال شادی کر کے اپنے بھیڑی تے رحم کیتے میں اپنے ابے دی نصیحت تے عمل کیتے میں تاکہ میرے بھیڑی دی تربیت جا کرے کیونکہ بیوہ عورت تجربہ کار زیادہ ہوندی ہے حضرات لوگ بڑا پیار کریں دے ہیں اپنے دھیرے نال محبت کریں دے ہیں دھیرے نال آخری بات آئی نہیں ہاتھ بات کے آگسوں ذرا توجہ کر میرے نبی کریم دا کیا طریقہ کار ہونا میرے نبی دا کیا سلیقہ کار ہونا جنگ بدر دے قیدی میرے نبی کریم دے کھولو ہیں ایک بندہ آ گئے اللہ دے پاک نبی کو ہار پیا دیں دے اللہ دے نبی فرمائے ٹیکس دیں دے آؤ جرمانہ دیں دے آؤ تے اپنے بندے چھڑویں دے بنیو ایک بندے ہی میں ہار آ کے دیتے میرے نبی سے ہار تے غور کیتے تے میرے نبی دے اکھا میں جو آنسوں صحابہ آدن صحیح روندے کیوں آپ نے فرمائے ہار میں کو لگ دے میری دھی زینب دے ارڑیک کہندہ ہے میری بیٹی زینب دے روستی دے وقت میری گھر علی حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو دیتا ایک کہیں دیتے انہیں کسی زینب دا گھر علا تو آدھا دماد تے جماترہ جنگا نا ابو العاص ہے اجا مسلمان کہیں نہیں تھیا کہہ دیں کہہ دے اون بھیجے اے رکھو تو میں کو چھوڑو میرے نبی سے روندے بیٹھے کوئی جواب نہیں دیتا آپ نے فرمایا صحابہ کتھا ہو سارے ذرا کٹھے تھی وہاں قربان تھی وہاں اپنے نبی تھی جی اللہ دے رسول آپ نے فرمایا میرا دل نہیں آتا میں زینب دا ہار رکھا جے اجازت ہوئے تھوڑی ناراضگی نہ ہوئے میں زینب دا ہار ہی بلا دے ماں تے زینب دا سرتاج ہی بلا دے اللہ دے نبی فیصلہ کرو پچھن دی کیا لوڑ ہے بلا دیو آپ نے فرمایا سدیو ابو العاص کو
ابو لہب سامنے آیا بیٹھے نبی دا جماعت رائی بھی دمادی بھی او دھیری بیٹی آلے ہو میرے نبی روندے بیٹھنا آپ نے فرمایا ابو لہب میں محمد پاک تیرے تے وڈا خوش مکے میں شروع نبی بن کے آیا ہم سارے میں کو تکلیف دیتی ہے مکے دے کافریں وچوں لیکن تائیں میں کو تکلیف آج تک نہیں دی میں تیرے تے راضی ہوں تے بولا میرا دل دے میں ہار واپس آخری بات آئی نہیں رڑے ایک اور نال سن میرا دل دے میں ہار واپس کرنے ہوں جی اللہ دے نبی اگر واپس کر دے تو آدھی مرضی امام کائنات نے فرمایا بولا میری ایک شرط ہے میرے کے لفظ نہیں میں کیے طریقے نال بولا میری ایک شرط ہے جے پوری چکریں ہار بھی واپس کی دیوان اللہ دے نبی کیڑی شرط ہے میرے نبی سی ڈکھی ہے نہ روندے بیٹھنا آپ نے فرمائے 2 سال تھی گئے جدہ دا مکہ چھوڑ کے آیا اپنی بیٹی زینب دا میں چہرہ کوئی نہیں ڈٹھا ابو لہب ہار واپس کی دینا ہار کی دیوان لیکن جو ہی مکے پہنچے میری بیٹی زینب کو مدینے روانہ کرنے میں زندگی وفا کرے نہ کرے میں زینب کو اپنے سینے نال لاؤں پیار ہے یا یہ میرا نبی یہ میرا پیغمبر بھی دھیری دے ہاتھ کھاونا لے ہو تے روما مانا لے ہو تے دھی جمے تے منہ سجا مانا لے ہو میری بیٹی زینب کو روانہ کر چھوڑی میں محمد کریم کو 2 سال دا عرصہ تھی گئے میں بیٹی کو نہیں ملیا حضرت ابو لہب ٹھیک ہے اللہ دے نبی ہار چاہ کے لگا گئے حضرت زینب کو ون کے آدھے میں وعدہ کر کے آیا تیاری کر ارے دیکھو حضرت زینب کو بچے دیوی امید حمل دے نالن سواری تے بائے کے ہی روانہ پہ تھی دیئے مدینہ منورہ مکے دے کافر کٹھے تھی گن زینب تے کو کہنا منجھنے سو حضرت زینب دے سامنے آئے حضرت بی بی زینب دے پیٹ دے پرچہ ماریا نے پیٹ زخمی تھی گئے بچہ زائے تھی گئے آکھن لگن زینب مدینے کہنا ونجھنے سو اگو بیٹی دے پیار دا عالم کیا ہے حضرت زینب دیئے زینب مردی مارت سکتی ہے پر اپنے بابے کو ملن ضرور ویسی اپنی چادر چاچاتی ہے اپنے پیٹ دے زخم تے چبدھی ہے سواری تے بیٹھی ہے روندی ہوئی تک دی پئیے تھے اپنے ابے دو انجھیں دا دل لکھیں دے ہو پتھر دل انسانو تک دی پئیے پیٹ زخمی تھی گئے تک دی پئیے ایڈو مدینے دا پتہ ہے حال کیا ہے میرے نبی سی سارے صحابہ کو کٹھا کر کے مدینے دے باہر آئے کھڑن آؤ میرے یار میرے نال جلو میں آج اپنی بیٹی دا استقبال جیڑے نبی دا فرشتے استقبال پہ کریں دن او نبی اپنی بیٹی دا استقبال پہ کریں دن مدینے دے باہر کھڑے ہوئے حضرت زینب آ گئی ہے میرے نبی کریم نے اپنے ہاتھی میں دراز چاہ فرمائے اللہ دے نبی فرمائے زینب میں محمد کریم تیرے واسطے کافی عرصے تو سکھدا وداؤں حضرت زینب دے اکھاں وچ آنسو آ گئے اجی ابا جی میں لائے نہیں سکتی میرے پیٹ تے زال میں برچھا ماریا میرا بچہ بھی زائے تھی گئے امام کائنات نے آپ پیدان تے پیر مبارک رکھے آپ نے اپنے ہتھا نال زینب کو لہا کے اپنے سینے نال لائنے تے نبی کریم زارو قطار روندے رہ گئے صحابہ دن سال اللہ دے نبی کو احد میدان جتنا روندہ نہیں ڈٹھا جتنا نبی اپنی بیٹی کو سینے نال لا کے روندہ رہ گئے اللہ دے نبی کو بیٹیاں بڑا پیاریان اے بیٹی رحمت دا ذریعہ ہے اے بیٹی ادب دا ذریعہ ہے اے بیٹی اتفاق دا ذریعہ ہے اے بیٹی ادب دا ذریعہ ہے میرے نبی پاک نے سینے نال لائے آپ نے تلے چادر بچھائی ہے چادر بچھا کے اپنی بیٹی زینب کو بلائنے میرے نبی فرمائے لوگو بیٹیاں زندہ دفن کریں دے آوے دیکھو میری زینب دا پیار میری خاطر اپنے پیٹ دیاں برچھاں برداشت کر کے آئیے اپنے ابے دی خاطر اپنا پیٹ چاک کرا کے آئیے اللہ دے نبی بڑا پیار کرنے آن تے جڑے ویلے حضرت فاطمہ آویا حسنین کریمین دی اماں کون فاطمہ جنت دے عورتاں دی سردار فاطمہ کون فاطمہ حضرت علی شیر خدا دی زوجہ فاطمہ کون فاطمہ میرے نبی کریم دی بطول فاطمہ جن دے بارے نبی فرمائے انہا فاطمہ تا بزات منی اے فاطمہ میرے جنت دا اے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے جڑے ویلے فاطمہ محفل جا بنیا نبی اٹھی کے استقبال کرنے
فقام الیہا قبلہا نبی سی متھا چم دیاں بوسا دیاں اپنی جا چھوڑ کے تھی فاطمہ کو بھی لینے جنگ بدر دے صحابہ منیا لگے حضرت عثمان ہے کہ اللہ دے نبی میرے روح دے جنگ تے جلنا آپ نے فرمایا تے کوئی اجازت نہیں میری دھی رقیہ بیمار ہے تیرے واسطے ایہو فیصلہ ہے تو میری بیٹی دی تیمارداری کر بیٹی واسطے عثمان کو سپیشل جنگ کے شریک انہیں تھیوانی تا نال کھڑائے نے تے حضرت عثمان سید رقیہ دی بڑی خدمت پہ کرنے تے رقیہ بیماری آلے بستر تے لیٹی ہوئیے بار بار حضرت عثمان پوچھ دن تیرا کیا حال ہے او لوگو رقیہ دے دل چ بابے دا پیار آکھن لگی میری طبیعت کو چھوڑ پتہ کر باہر مان کے میرے بابے جی کو فتح تھی ہے یا کہنا بار بار بیٹی آدھی میرے بابے جی کو فتح تھی ہے یا کہنا حضرت عثمان آدن میں دوڑتا ہوئے آیا آ کر کے آنکھیں میں خبر آ گئی ہے اللہ نے بدر دے میدان اس تیرے بابے کو فتح دا عزت دا درجہ اور عزت دی دستار پوائیے تے حضرت رقیہ دے اکھاں میں جو آنسوں آئے تے نالی روح پرواز کر گئی نبی سی 17 میل دے فاصلے دے کھڑے ہیں آپ بدر وچوں آئے آپ تے دل تڑا پی آئی پتہ نہیں میری رقیہ دا کیا حال ہو سی جڑے ویلے مدینہ دے قریب ہے سارے لوگ میرے نبی کو ملن آئے استقبال کریں میرے نبی دا چہرہ اداس ہے آپ سجے کھپے دے دیں آپ فرمائے سارے آ گئے ہو رقیہ تے عثمان نظر نہیں اندے اللہ دے نبی رقیہ دا کیا نسیجے آپ نے فرمایا دسو کیا مسئلہ ہے اللہ دے نبی رقیہ فوت ہو گئی ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا صحابہ دے نسا نبی پاک دے کٹھے کھڑے آسے انہیں پتہ لگ دا جنہیں نبی دے پیرے بچو زمین نکل گئی ہوئے اللہ دے نبی جی میں ڈھاندے ہوئے اے جڑی جرت دا پہاڑ پیغمبر نے جب اپنی بیٹی دی وفات کی خبر سنی ہے امام کائنات دے اکھاں وچوں بے ساختہ آنسو تے ہنجوں آ گئے اللہ دے نبی فرمایا میں کو گھر نہ نیو دسو ہے کتھا رقیہ اللہ دے نبی رقیہ قبرستان حضرت عثمان قبرستان ہے نبی سی صحابہ دے کٹھے صحابہ دے آسرے تے قبرستان آئے دے دن جو عثمان رقیہ کو دفن بھی کر چکے قبر تے مٹی بیٹھے پہنن تے روندے بیٹھن نبی سی عثمان تے کندھے تے ہاتھ رکھے فرمایا سلام عثمان میں آ گیا خیرے تے کو کیا ضرورت ہے روون دی روواں میں محمد میری بیٹی دا ٹکڑا فوت ہوئے روواں میں میرے دل دا جگر تے میرے دل دا ٹکڑا فوت ہوئے تے کو کیا ضرورت تیرے واسطے رشتے ہزاراں سخی عثمان نہیں بنو امیہ دے خاندان دا جوان نہیں لوگ تے کو رشتے دیون تے تیار ہیں حضرت عثمان نبی دے سینے نہ لگ کے آدھے سونے ہو رشتے ہزاراں صحیح جڑے ویلے گزرتا ہم لوگ آدھے ہیں محمد پاک دا دماد پیاویں دے اے میں گواہی دے بعد کہیں نہیں آکھنا میرے نبی فرمائے گھبرانا عثمان تائیں میں محمد دا دل ٹھار دیتے میں اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح تیرے نال کرینا اے بیٹی کلثوم دا جڑے ویلے سیدہ کلثوم فوت ہویاں حضرت عثمان دیاں چیخاں نہ رک جان اوے لوگوں میرے نبی کیا فرمائے لوگاں دے دھیری بھیڑی نال کھلوار نہ کیتا کرو لوگاں دیاں دھیری بھیڑی جب ساری حویلی چاہ منجن وہ ساری حویلی دا مان ہونجن وہ ساری حویلی دی عزت ہونجن نہ سمجھا کر یہ کہیں بے دی بیٹی ہے اے سمجھا کر نکاح دے بعد اوٹی بیٹی بعدے چھے میڈا بھرم پہلے ہے اے اوٹی دھی بعدے چھے میڈی عزت پہلے ہے میری حویلی دی بادشاہ پہلے ہے جب اے نظریہ رکھسو ہر کئی دی دھی بین دی عزت دا خیال کیتا کر نبی کریم علیہ السلام فرمائے عثمان بیٹیاں دے معاملے تا ہے میرا دل خوش کیتا ہویا ہے کاش میں محمد دیاں 40 بیٹیاں ہو جاؤں ایک دے بعد بھی جے تک جیندہ ہمیں صرف تائیں عثمان کو دیواں ہاں کیونکہ تیرا سلوک اپنے بیوے نال اتنا سونا ہے کہ میں محمد بھی راضی اسان 90% لوگ شادیاں کرنے ہیں اللہ دی قسم جا کے آدھا والوی اپنی عزت کو عزت نہیں سے سمجھتے بے دی عزت سمجھتے ہیں سلوک ایسا کرنے ہیں کہ بے دی عزت ہے گال تے تو میرے کے فارغ گئی تو میرے کی فارغ نہیں وہ تیرے کے قیامت تک فارغ نہیں ہو سکتی دنیا کائنات الٹی پلٹی ہو منجے اے فلاں بندے دی بیٹی بعد ہے اے میری عزت پہلے ہے اے میری دستار پہلے ہے اون بڑھڑے باپ کے پچھا کر جیندے درتے جوان بیٹی سامان جا کے پہنچے اوندا کلیجہ پھٹن دے اندے لوگوں دھیری دی قدر کی تھی کرو بیٹے دی قدر کی تھی کرو دھی بھیڑ دا حیاء کی تا کرو اے اللہ دی رحمت دا ذریعہ ہے اللہ دی برکت دا ذریعہ ہے اے اللہ
اللہ والو عزت دا ذریعہ ہے جڑا انہاں دی پرورش کرے اللہ انہاں کو جنت وچ محمد دا پڑوس نصیب کرے دعا کرو اللہ بیٹیاں دے وے آکھو آمین زمان رک دی پئی ایتا بیٹی دے وے اللہ بیٹی رحمت ہوندی اللہ دی قسم بعد اب ہوندی ہے چند باتاں بیٹی دی عظمت دے حوالے نال میں تواڈے سامنے کیچن ایک آخری بات کرنا جے تک کھانا پیندے پن تواڈے سامنے رکھ دن اللہ دی توحید کو سمجھو رب نال شرک نہ کیتا کرو میرے دوستو میرے بھراوو میرے بزرگوں میرے دیکھو رب نال شریک گوارا بولو زندگی کچھ دی کچھ تھی وے عبادت صرف اللہ دی کرے سوں نظر نیاز